کچھ ہمارے زمانے میں بھی اٹھ گیا. اس میں جو لا ہیں جو وہ بھی میں مثال یار آپ کو دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں. کل میں اپنا راولی صاحب کی تقریر سنا, بڑے شوق سے سنا, بڑے عالم جو ہیں تو میں سنا, تو فرما رہے تھے غلامی پہ اپنے کو رائے دے دیتے. میں دل میں بیٹھا ہوا جس خیال سے یار کوئی ابھی کوئی اچھی سی آرگومنٹ دیں گے. وہ مطلب مثالیں جو دے رہے تھے نا, ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے غلامی بارے کچھ نہیں جانا ہے. اب قرآن حکیم میں ایک بات واضح ہے کہ اللہ نے غلامی کو ختم نہیں کیا, برسوں تک چلتی رہی, مسلمان حکمرانوں کے زمانوں میں چلتی رہی. حتیٰ عمر بن عبدالعزیز کو مسئلہ پیش تھا کہ جی اب غلام مسلمان بھی ہو گئے, پھر دوسرا یہ شرط بھی رکھی. کوشچن یہ ہے کہ جی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بیسک آپ جو مرضی ایکسپلین کر لو, مگر قرآن نے ختم تو نہیں کیا. کوئی واضح ایسا قانون تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے اپنے بندوں کو کہ تم غلامی کے ختم کرنے کے لیے کوشش کرو یا اسے ختم کر دو. ہاں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے لیے بہترین سلوک کا بندوبست کیا اور خدمات کا, اور یہ کہا کہ یہ بہتر ہے کہ تم ان کو آزاد کرو, بہت بڑا ثواب رکھا. گریجولی سوسائٹی واز موونگ ٹورڈز دس وے کہ جی غلام رکھنا غلام نہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہے. سو مسلمان جو خوف خدا رکھتے ہوں گے چھوڑ دیتے ہوں گے لونڈیوں کو, غلاموں کو, یہ سارا ہوگا. مگر یار ایک معمولی سی بات کسی کو نہیں سمجھ, میں ان کو کیسے اب اسکالر تصور کروں کہ نیک بخت ہو. خدا ایک صدی کا خدا نہیں ہے, پہلے بھی وہی خدا رہا ہزارہ برسوں تک, آگے بھی وہی خدا ہے. اور خدا نے جب بھی غلامی کا ذکر کیا بطور سزا, کسی امت کی غلامی کا ذکر کیا, تو اس نے کہا کہ موسیٰ میں نے مناسب سمجھا کہ قوم عالین کو رسوا کرو, تو جا ان کو تباہ کر. لیکن مغرور قوموں کو جب سزا دی تو حضرت یہودیوں کو جب پیغمبروں کے قتل کرنے کی سزا دی تو کہا کہ ان کی بیٹیاں زندہ رکھی جائیں گی اور ان کے بیٹے قتل ہوں گے. بیٹیاں زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ غلامیں بنے گی, ان کی عزت کو ٹھیس پہنچے. یعنی خدا کے عذاب کا ایک طریقہ قوموں کو غلام بنانا بھی ہے. obviously پہلے یہ چلتا رہا اور اب تک چل رہا ہے. میں کوشچن یہ میرا بیسک کوشچن میرا, کون شخص ہے جو یہ کہے گا کہ غلامی آئندہ نہیں آئے گی؟ کون جو خدا کی جگہ ہے آئندہ آنے والی سینچریز کو جانتا ہے اور یہ سمجھے گا کہ آج اگر 21st سینچری میں تم نے غلام نہیں رکھے ہوئے. میں اس کو اس کے ساتھ بھی نہیں جوائن کرتا, پولیٹیکل سلیوری, اکنامکس, نو. I exactly talk of slavery and I say how do you know? تمہیں کیسے پتا ہے کہ اللہ کل کو جب یہ دنیا اور اکھاڑ پچھاڑ کرے گا, برباد کرے گا, تو کل کو پھر غلامی اور آقائی کا دستور نہ شروع کر دے, جو اپنی عزت والے بندوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے خلاف جائیں گے یا جو بت پرست ہوں گے یا ذلت والے ہوں گے, اللہ ان کی سزا غلامی میں نہ رکھے. اللہ کو کون جانتا؟ تو the simple answer to this question is کہ nobody knows like God. And Allah is not a God of one century or one part of a century. He knows from the beginning to the end. فرض کرو اگر قیامت تک آگے آنے والے برسوں میں اگر 10 دن بھی کسی قوم کی غلامی کے ہیں تو خدا کی آیت قائم رہے گی, اس نے وہی رہنا ہے, وہ کہیں نہیں جا سکتے. یہ ایک سیدھا سادہ سا اصول تھا جو ہمارے بیشتر علماء کو کبھی سمجھ. تو بہت سارے مسائل پہ ہمارے جو ٹیچرز کی جو اپروچ ہے انتہائی لوکل. اب وہ کہیں جی لونڈی کا استعمال, لونڈی کا استعمال, واٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ؟ لونڈی کا استعمال میں کیا دخل ہے تمہارے اس سارے مسئلے کا؟ لونڈی کا استعمال, تم لونڈی چھوڑ دو گے اگر اس کے استعمال کی نہ آیت لکھی ہوتی. فرسٹ آف آل لیٹس بی ویری کریکٹ, لیٹس بی ویری فیکچوئل, کہ اگر کوئی جنگ ہو اور تمہاری عورتیں لونڈیاں بن جائیں تو لوگ ان کو چھوڑ دیں گے, اس لیے کہ خداوند کریم کا حکم نہیں ہے, اس لیے چھوڑ دیں گے. یا وہ تمہیں چھوڑ دیں گے جو تمہارے قرآن پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, تو تمہیں چھوڑ دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند کریم کو پرانے انداز جنگ میں انوالو نہیں ہے. یہ آج بھی ہوگا, کل بھی ہوگا. فاتح جب بھی جائیں گے
ابھی کل کی بات ہے 1857 کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا ہے تو 70,000 شرفاء عورتوں نے کنووں میں کود کے جانے اس لیے دی کہ they didn't want to be polluted or molested by the Gorkhas، وہ جو ساتھ آئے تھے۔ مسئلہ بڑا سادہ سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما مالک کا تیمان، جس چیز کے تم مالک ہو اس کے استعمال پہ کوئی دلیل نہیں۔ اگر تم نے ایک گھر پہ قبضہ کر لیا، اس کے سامان پہ قبضہ کر لیا، اس عورت پہ قبضہ کر لیا، اس مرد پہ قبضہ کر لیا، وہ غلامی کے سٹیٹس میں، اب وہ مرد جس پہ آپ نے قبضہ کیا ہے کیا وہ آپ کے لیے لکڑی نہ کاٹے گا؟ کیا آپ کے لیے چولہا نہ جلائے گا؟ کیونکہ اس کا رسک کیا ہے؟ گولی مرنا۔ ڈو تھنک وہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا؟ کرے گا نا، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں چلا گیا۔ کیا وہ عورت جو ہے جس کو آپ بڑا اس وقت نے بڑے کوشچن کر کے رومانٹک آنسرز پیدا کر رہے ہو، غیر تہذیبی سمجھ رہے ہو، اس کے پاس کھانا کھانے کا چانس ہوا اور اس کے پاس اپنا وہ زندگی گزارنے کا چانس ہوا، تو ڈو یو تھنک شی ول ریفیوز ٹو کوآپریٹ ود یو ان سیکس جسٹ بیکاز لکھا ہوا آیا؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ان لاجیکل سے کوشچن ہے اور امپاسبل سے کوشچن ہے۔ خدا نہ کرے مگر یہ تبھی نکلتے ہیں جب ہیومن کانڈکٹ جو ہے اپنے پورے کمال کو پہنچتے ہیں۔ اس کا سمپل آنسر ہے یس، واٹ ایور گاڈ ہیز سیڈ از ٹرو۔ انسان بھی ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کرتا ہے۔ انسان بیہیویئر ڈبل نہیں ہو سکتا، یہ مخالف نہیں ہو سکتا۔ اللہ انسان بنا بیٹھا، اس کو پتہ ہی کیا کرے گا، اسی کے مطابق اس نے حکم دیتے۔ سر یہ آپ کی ماشاءاللہ تشریح تو خیر وہ صحیح ہے تسلیم۔ حضرت عمر فاروق کے اس قول سے نہیں ٹکرا رہی کہ ماؤں نے جنہیں آزاد جنا ہے تم انہیں غلام کیسے رکھتے؟ جی اس میں ہمیں جو سب سے بڑا جو ہے نا پرابلم حضرت عمر کی سچویشن کا ہے کہ ماؤں کو تو اس نے آزاد جنا ہے مگر حضرت عمر کا غلام بھی موجود تھا، اور یہ غلام جیسے ان سچویشنز کے لحاظ سے فرق پڑ جائے گا۔ حضرت عمر یہاں آزاد لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے لوگ حضرت معاویہ سے ملنے جاتے تھے یا کوئی ڈیمانڈ لے کے جاتے، کوئی خواہش پوری کرنے، اور وہ آگے سے دربان انہیں ملنے نہیں دیتا تھا۔ یہ اگر اس صورت میں غلام بھی جاتا تو یہ ڈائریکٹ جو ہے اپلیکیشن آف دی انسٹرکشن ٹو دی کیلف ہے یا اس امیر کو ہے کہ تمہارا کام تو غریب امیر سب کو ایک طرح ڈیل کرنا ہے، مگر یہاں تم نے ان کو قید میں رکھا ہوا، تم لوگوں کے مسائل نہیں سنتے ہو۔ وہاں اگر غلام بھی جائے گا تو اس پہ بھی یہی قول آ سکے کہ ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے، کیونکہ اس بادشاہ کے لیے غلام کے حقوق کا تحفظ ویسے ہی ہے جیسے اسلامک اسٹیٹ بتا رہی ہے، اور امیر کا تحفظ بھی ویسے ہی ہے۔ تو اگر ویسے دیکھا جائے تو میں تو کسی آزاد آدمی کو آزاد نہیں سمجھا، میں تو والٹیر اور روسو کے بھی اس کانسیپٹ پہ اعتراض ہے۔ کوئی آدمی آزاد نہیں پیدا ہوتا، وہ آخر کسی نے ماں باپ کا پیدا ہوتا ہے، آخر کسی سوسائٹی کا پیدا ہوتا ہے، سارے اثرات لے کے پیدا ہوتا ہے، پھر کچھ آپ ایکوائر کرتے ہیں۔ تو آلریڈی I've said it in so many lectures کہ آدمی پر 3 اثرات ہوتے ہیں، ایک تو جینیٹکس ہوتے ہیں، ایک اس کے پیرنٹل ہوتے ہیں، ایک ایکوائرڈ ہوتے ہیں، 3 اثرات ہوتے ہیں۔ مگر یہاں مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے ملنے جاتا ہے درخواست لے کے، میرا جو رول ہے وہ سب کے لیے اسی طرح یکساں ہے۔ میرا رول یہ ہے کہ میں کسی کو دھتکارنا نہیں ہے، میں نے ہر ایک کی اپنی، وہاں اگر میں ڈفرینشیٹ کروں گا تو اس کا مطلب میں کچھ لوگوں کو غلام اور کچھ کو آزاد سمجھوں، اس کا اصل مطلب یہ ہے۔ لیکن آپ کا جو نالج ہے اس کی لاجیکل فاؤنڈیشنز بھی ہیں، اور کیا اس کو قرآن اور سنت سے اس کا استنباط، استخراج اور استشہاد کیا جاتا ہے؟ جب پرسنلی مجھے چیک کرنا ہوتا ہے تو میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ کوئی قرآن کے مخالف رائے تو نہیں ہے یا کوئی حدیث کے مخالف رائے تو نہیں ہے، اور وہ بڑی ڈیٹیل سے دیکھتا ہوں۔ تو شاید کچھ پرسنل عادات کے جو شاید مجھے خلاف نظر آتی ہیں کبھی کبھی، اور ان کی امینڈمنٹ شاید کبھی ممکن ہوتی ہے، مگر ڈائریکٹ سگریٹ ہی پینا فرض کرو میں آپ کو بتاؤں تو چونکہ لکیلی فار می اینڈ فار مینی آف سچ اپسیٹ پیپل کو واضح چونکہ اس کا وہ ہدایت نہیں ہے،
اور اس کو کسی مسئلے میں حرام و حلال میں شریک نہیں کیا گیا، مکروہ تنزیہی میں شمار نہیں کیا گیا، تو ہم چانس لے لیتے ہیں، مگر باقی معاملات میں تو احتیاط کرنے میرے جو علم الاسماء تھا اس کے بارے میں یا اس میں دیکھو جی، اس میں کوئی میں تصدیق تو یہ نہیں کہہ سکتا، مگر اس میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دس از مائی اوپینین آن دی سبجیکٹ اینڈ پیپل آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو اٹ. That's my opinion. ایک میں رائے ہے، میں اس کے قطن میں بلکہ بہت سارے مسائل میں جب قرآن میں بھی رائے دینے لگتا ہوں. میرا خیال ایک لیکچر تھا میرا لاہور میں نے کاسموس پہ اوپینین دینی تھی، تو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کا ایگری کرنا لازم نہیں. دس از اے ویو پوائنٹ. Over here I will always expect some good theoretician in physics or some very good scholar in genetics can rise tomorrow and say, Professor, you were wrong, the fact is like this. So I have to agree. میں کہ ٹھیک ہے، ہم اس میں جو گیس ورک کرتے ہیں نا، وہ اتنا اگینسٹ دی جنرل اوپینین نہیں ہو جائے، اگینسٹ کنفرمڈ اوپینین نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر زمین گول ہے اور ایک آدمی اٹھ کے یہ اوپینین دے کہ نہیں زمین چپٹی ہے، تو وہ اور قسم کی اوپینین سمجھی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ صبح شام ٹی وی پہ زمین دیکھ رہے ہیں اور وہ گول دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ ایک آدمی اٹھتا ہے کہ مجھے ریلیجسلی بتایا گیا کہ زمین چپٹی ہے، تو وہ بڑا فضول سا عمل ہو گیا. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از. کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی نئی چیز ہے جس کے بارے میں مختلف اوپینینز ہو سکتی ہیں، اور اگر ریلیجس اوپینین کوئی نہیں ہے تو وی کین فارم این اوپینین جسٹ لائک آل ادر پیپل فارم تھیوریٹیکلی، اینڈ وی کین انفارم پیپل دس از دا وے وی لک ایٹ تھنگس. مگر جیسے یہ علم ہے جو آپ بات کر رہے ہو، جیسے اس کے اوپر تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مخلوق خدا کو کوئی اس قسم کا چیلنج دیا جا سکتا ہے یا لیا جا سکے. دس از مائی اوپینین. ہاں اگر کوئی اور سورس آف انفارمیشن نکل آئے جس سے لوگ کہیں گے اس سے زیادہ ایگزیکٹ اور ٹرو ہے، اور وہ کہیں گے وہ صاحب آپ غلط ہو، ہمیں تو اس طریقے سے زیادہ انفارمیشن مل جائے. اچھا سر، اگر کوئی اپنا نام آگے کو غلط بتا دیتا ہے نام سپوز، تو اس نہیں تو پھر اس کی آپ اس کو ججمنٹ کیسے دیں گے؟ آپ اس کی شکل بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اچھا، اگر میرے سامنے آ کے کوئی بتائے گا تو ایسی فضول حرکت کرے گا، کیونکہ جو کچھ میں اسے بتاؤں گا وہ اس کے بارے میں سچ ہوگا، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو. پھر آپ فیس ریڈنگ پہ چلے جائیں گے اس کی. دو درجات فراست مختلف ہوتے ہیں نا. ایک تو جو ہے فرض کو میں نہ دیکھوں اور بتاؤں، تو اس میں فراست جو ہے نا فیس تو شامل نہیں ہوگی. مگر جب سامنے ہوگا تو وہ فضول کوشش کر رہا ہے. مجھے تو میں نے اس کو دیکھ لیا. دیکھنا تو رتبہ ذرا زیادہ ہوتا. اس لیے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو لیں. ہاں جی، وہ بعض کا جو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جی بعض کا ہم جب نام دیکھتے ہیں تو بعض میں کہتا ہوں یار اس کی جو انٹینسٹی ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، بیسیکلی فراست جو ہے پرانے علوم میں چہرے پہ جاتی ہے. فراست کا جو ماخذ ہے وہ چہرے کے فیچرز ہیں، بلکہ ہاتھ پاؤں کے فیچرز میں ہاتھ نہیں ہے، یعنی وہ پورے کے پورے فیچر اپنی باڈیز پہ جاتی ہے فراست، جو نظر کی فراست ہے. یہ جس سے میں کام دے رہا ہوں یہ عقل کی فراست ہے، یہ اس کی نظر کی نہیں. یہ ریفائنمنٹ جو ہے ذہنی ہے. مگر جب دوسرا فیس دیکھا جائے گا تو وہ اس سے تھوڑا بڑھ کے ہے. مگر ہم کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے سکتے. اگر آدمی کنسیل کرنے آیا ہے اپنے آپ کو، دیکھو نا ابھی سائیکالوجی میں ایک سکیل لگاتے ہیں ساتھ، کچھ ہم لائی سکیل کہتے ہیں. لائی سکیل کو اگر پہلے سے آپ جانتے ہو تو بڑی صفائی سے لائی سکیل کو دھوکہ دے سکتے. اگر آپ کو پتا ہے کہ لائی سکیل میں یہ 10 کوشچن ہوتے ہیں اور آپ چیک کر رہے ہیں، آپ ان سوالوں کو بدل جائیں، ان کے جواب بدل جائیں، تو لائی سکیل بیچارہ کیا کرے گا. سو when we are یہ اتنا ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو لائی کا سہارا لینے تک جھوٹ بولنے کی یعنی ہوتی نہیں، گنجائش نہیں ہوتی. اس لیے 100% سچائی تک پہنچا. 100% تو نہیں، بس جتنی امکان ہے صحت کا اتنی تک نہیں. لیکن سر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کا نام لیا جائے کہ اس کی تصویر دے دیں تو آپ کہتے ہیں وہ نہیں پڑے گا. اس کا کیا مطلب؟ ریزسٹنس کی وجہ سے بعض اسماء میں ٹاپ ریزسٹنس کچھ ایج اور ریزسٹنس کی وجہ سے، پرٹیکولرلی ایج
اس میں ماحول، ایج اور مشاغل کی جو ہوتی ہے ہمارے پاس، بعض اوقات ایسے لوگوں نے تسبیح پڑھی ہے جن کے میرے خیال میں کہ وہ نہیں پڑھیں گے پھر بھی پڑھتے ہیں. بلکہ آج کی جب میں جنریشن دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو بخش دیا. یقین جانو کہ آج کے جوان جب دیکھتا ہوں، میں یہ لڑکے دیکھتا ہوں تو مجھے ان سے بہت انس پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت ہی جوانوں نے اس انداز میں تسبیح شروع کی ہے اور جس انداز سے انہوں نے خدا کو چاہا ہے. ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا. سر لیکن آپ تو پرسنالٹی کے بارے میں بتانا یا باقی عادات، آپ ڈریمز کے بارے میں بھی ایک وہ کتاب بھی لکھی ہے ایک عورت نے کہ اس کو ٹیلی فون پہ آپ اس کے خواب کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں اور وہ شوق ہوتی ہے. تو ڈریمز کے بارے میں کس طرح جو وہ یار بات یہ ہے کہ جب آدمی کو خبت ہو نہ پڑھنے لگے وہ ہر چیز ہی پڑھ لیتا. میرے خیال میں اس معاملے میں خبتی سا تھا. وہ اتنا خبتی تھا کہ میرا سڑک کے کنارے کو میتھمیٹک کا بھی کتاب کا پرچہ پڑھا ہوا ہے نا تو میں اٹھا کے پڑھ لیتا تھا. نیچرلی آپ دیکھو نا، میں چھوٹی سی مثال، آئی واز ویری ینگ، پرہیپس میٹرک میں تھا تو میں نے اساطیر الاولین بھی پڑھی ہوئی تھی، طلسم و شبہ بھی شاید پڑھی ہوئی تھی، وہ 8ویں میں پڑھی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف بھی پڑھی ہوئی تھی. اس کے ساتھ حوالہ کیلس کا سیکس لٹریچر بھی پڑھا ہوا تھا. تو بہت مدت تو ایک بہت بڑا خلا تھا نا جو اس میں ہر قسم کی چیز اپنی اپنی جگہ پہ. تو بعد میں جب تھوڑا میں بڑا ہوا یعنی ان مائی گریجویشن تو میں اکثر اپنے آپ کو کہا کہ یار میں نے کیا یہ بیوقوفوں والا کام کیا کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ گاند ترک پڑا ہوا ہے، جو سے کچھ اچھی چیزیں بھی پڑھی ہیں. اب آ کے مجھے خیال ہوتا ہے کہ یار دیٹ واز آل نیڈیڈ، کیونکہ جو ورائٹی جو ڈیل کر رہا ہوں میں، جو مختلف احباب کی، دوستوں کی، اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ضروری تھا. اب سر یہ جو آپ الفاظ جو نام ہوتے ہیں اس کی بھی آپ کیٹیگریز آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے سبحان نام ہے یا جیسے ٹوٹا ہوا نام ہے، یہ 3 حصوں میں ہے، احمد 2 حصوں میں ہے، اس طرح یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے بندے کے اوپر؟ ہر سنگل سیبل دیکھ رہا ہوں. اچھا، ہر سنگل سیبل دیکھ رہا ہوں، اس کی مدت دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے ٹائم ایفیکٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے جو پریزنٹ ایفیکٹ، اس کے پاسٹ ایفیکٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ کہ ایک آدمی کس مینٹالٹی سے شروع کرے گا، کس رجحان تک پہنچے گا، سارے دیکھ رہا ہوتا ہوں. مطلب سر یہ ودن وہ سیکنڈ آپ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جو سیکنڈ بھی زیادہ تو یہ سپیڈ نہیں ہے، اس کوئی سپیڈ میں نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا. مجھے نہیں پتا خیال کی رفتار کیا ہے، مگر 1,86,000 میل تو فی سیکنڈ تو روشنی کی رفتار ہے، اور خیال بھی تو روشنی کی طرح، شاید اس کی سپیڈ زیادہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کام شاید میں بھی ملینتھ آف اے سیکنڈ میں ہو جاتے ہوں، مگر پھر ان کو لفظ دینے میں ٹائم لگتا ہے. یس، ٹائم لگتا ہے. غالباً آپ کے کمپیوٹر جو ہے جس طرح آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کیسے بڑھائی جائے. بعض کمپیوٹر اس لیے برے لگتے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہی بڑی دیر بعد ہوتے ہیں. میرا خیال کیا کہتے ہیں آپ اس کو، P1 پہلے تو 386 486 تھے نا. نہیں وہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے جس سے یہ اوپن ہوتے ہیں، تو آپ کو انفارمیشن چاہیے، آپ اسے ٹائم دے رہی ہے جو 3 منٹ کے بعد ہی آئے گا. جتنی میرا خیال ہے کمپیوٹر بھی اس انتہا کو پہنچ رہے ہیں کہ ادھر آپ کے منہ سے لفظ نکلے اور ادھر اس کا جواب آ جائے. یہ بھی اس انتہا کو جائے گا، آج کے تو کل پہنچ جائے گا. جن جو اسپین ہے نا، اسپین ٹائم کا ویٹنگ کم کرنا، انسانی ذہن کی ویٹنگ کو کم کرنا، میرا خیال کمپیوٹر کا بہت بڑا کمال ہوگا. اور یہ ٹک ٹک سے بھی نجات حاصل کرنا ڈائریکٹلی ہمیں سے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ 2-4 سال تک آپ جملہ بولو گے اور کمپیوٹر آپ کو نتائج نکال دے گا. کچھ بن گیا ہوگا، مگر اب بڑی چڑچڑاہٹی ہوتی ہے. آپ یہاں دباتے ہو، اس کے بعد انتظار کو کب آن ہو کب کھلے، اتنا انتظار دماغ نہیں کرتا. وہ کھلا ہوتا ہے ہر وقت، وہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے. جب سو رہا ہوتا ہے تو بھی کھلا ہوتا ہے.
تب کسی اور کام لگا ہوتا ہے، عظیم خیال ہوتا ہے۔ پروفیسر خروج کے بارے میں جو شرائط ہیں بڑی سخت ہیں، قربانوں کے خلاف خروج جو ہے، اور کیا وہ جو شرائط ہیں ان کی بنیاد پہ یہ ایڈوانٹیج حکمرانوں کا نہیں ہے کہ اگر وہ غلط کام بھی کرتے رہے تو آپ خروج نہیں کرتے؟ خروج کی نوعیت یہ نہیں ہے، خروج کی نوعیت یہ ہے کہ مسلم جو ہے، مسلمان جو ہیں، امت کی عمر افراد کی امت سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اگر امت کسی کو نالائق اور غیر فکری حکمران سمجھتی ہے تو حدیث یہ کہتے ہیں کہ یو کین ویٹ ٹل دے گو آف، مگر اگر آپ جلدی کرو گے تو یہ ڈیمیج کر دے گا، پوری امت کو ڈیمیج کر دے۔ تو اصل میں اس میں میک اپ آف دی امہ اور اس کے بندوبست کو اور ملک کی سلامتی کو سیف کرنے کے لیے یہ ایک پریکاشنری اسٹیٹمنٹ ہے کہ حکمران برا ہو تو انتظار کر لو، مر جائے گا۔ ہم نے 8 سال انتظار کیا، پرویز مشرف چلا گیا، اب چلا گیا، دفعہ ہو گیا۔ اب کوئی یہ لوگ ہیں اگر ہم ان کے خلاف موومنٹ شروع کر دیں کہ اپنا ان لوگوں نے جگہ لی ہے وہ اس سے بدتر ہیں، تو ہمیں وہ کہیں گے رک جاؤ، یہ بھی چلے جائیں گے، تمہاری عمر زیادہ ہے، ان کی کم ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ امت کی عمر زیادہ ہوتی ہے، وقت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی عمر کم ہوتی ہے، انڈیویجول کی کم ہوتی ہے۔ مگر سر یہ تو ہم انتظار کرتے کرتے تو اب 60 سال گزر گئے، اگلے آئیں گے پھر ہم اسی طرح انتظار کریں گے۔ اور 60 سال میں اگر آپ غور کرو تو کچھ اچھے وقت بھی آئیں، کچھ برے وقت آئیں، سارا وقت ایک جیسا نہیں گزرا۔ مجھے یاد ہے کہ ایوب خان جب آیا تھا تو مٹھائی اتنی سستی ہو گئی کہ لوگ نعرے مارتے تھے، ہم باہر نکلے اور ہمارا خیال تھا اتنی کی ہوگی، تو اس نے جب 5 روپے کم لیے تو حیرت کا سما تھا، ایوری باڈی اسٹارٹڈ اپریشیٹنگ۔ اور ایوب خان کے دور، آپ اسے ڈکٹیٹر کا جو بھی کہہ لو، آخر تک اس کے دور کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا، کہا کہ صرف چینی کی وجہ سے رپڑ پڑ گیا تھا۔ مگر جو بھٹو صاحب کے زمانے میں اتنی بڑی پولرائزیشن ہو چکی تھی کہ بندے لڑ رہے تھے اس وقت، تھرو آؤٹ دس ٹائم دے ور فائٹنگ، وہ لڑائی میں ہی چلا گیا، لڑائی میں۔ اب آ کے ہمیں ایکیوٹ پین کا احساس ہوا۔ میرا خیال سب سے پرویز مشرف کے زمانے کی اگر آپ دیکھو نا، اچھا تھا یا برا تھا، مگر اس کے عہد میں ہمیں زیادہ ذہنی کوفت ہوئی ہے۔ ایک تو الیکٹڈ ٹاپ ریپرزینٹیٹیوز کا دور کر دیا جانا، سیکنڈلی آ کے پھر اس سے بھی بدتر ماحول کریٹ کر دیا، تو لوگوں کی امیدوں پہ تو آس پڑی، مگر پرسنل کانڈکٹ اس نے، دوسری بات یہ کہ شاید اس نے قوم کے ساتھ مذہبی مسخرہ پن بھی شروع کر دیا، اور ایسے ایسے قوانین کی جن ویلیوز کی وجہ سے لوگوں میں استحکام تھا اور امن تھا وہ بھی اس نے چھیڑنی شروع کر دی۔ تو غالباً دس واز دا موسٹ irksome period for a nation۔ اب وہ گیا، یہ آ گئے ہیں، تو غالباً اگر آپ غور کرو تو بڑے کام تو ان سے نہیں ٹھیک ہو رہے، جیسے مہنگائی ہے، اصولی یہ وہ ہے، مگر 2-4 جو اچھے کام ہو جاتے ہیں وہ بھی لوگوں کو سود کر دے، چلو یار یہ تو اچھا کر دی، چلو وہ تو اچھا کر دی، تو ایک قسم کی گو مگو کی حالت ہے۔ اب لوگوں کا اعتماد ہے وہ ان کو بدل لیں گے، لوگوں کی اعتماد ہے کہ یہ اس طرح فکس نہیں ہے جس طرح پہلا حکمران تھا، اس کو 8 سال آپ اتار نہیں سکو گے۔ اب آپ کو اعتماد ہے کہ آپ ان کو بدل دیں گے، چلو سال میں 2 سال، اب جتنی مدت ہے، مدت تو 4 سال ہے، 5 سال، تو now we have to wait only for 4-5 years، جس کے درمیان بھی الیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، جس کی وجہ سے کوفت بہت بڑھ گئی۔ شاید this is the only benefit of democracy۔ اچھا سر، یہ جو آپ حروف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کا جو نام ہے، کبھی اس کے اوپر ہوا کہ یہ نام جو ہے، جو آپ کے پاس نالج ہے اس کی بیس کے اوپر یہ نام سوٹ کرتا ہے یا چینج ہونا چاہیے تھا، یا اس کا کوئی ایفیکٹ ہے پاکستان کے اوپر؟ ساری برائی اسی کے نام کی وجہ سے۔ دیکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا زیادہ مقدس نام نہ رکھا کرو۔ ہاں جی، وہی حدیث اصل میں میرے ہاں آ جائے کہیں اچھا پاکستان، پاک لوگوں کی جگہ میں تو بتاؤں کتنے خبیث لوگوں کی جگہ، مگر بہرحال ہم نے 60 برس جو ہے نا اس زمین کو
بھائی اس کی زمین کے بدترین آثار ہے، اللہ کو آخر کہیں نہ کہیں تو رحم آئے گا، چل دفعہ کرو، ہم لوگوں نے برائی جو دیکھنی تھی دیکھ لیا ہے. تو دیر از آلویز اے چینج. اب چینج آ رہی ہے، آئے گی. کب تک؟ پاکستان اس طرح جیسے مدینہ منورہ ہے، آپ کو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، پاک لوگوں کی جگہ. وہ شروع سے پاک تھا، حضور کے جانے سے پاک ہوا. اس کی عظمتیں، وہ جب حضور وہاں ہیں اس کو ناپاکی چھو نہیں سکتے. ہم جعلی پاک باز تھے، ہمیں ناپاکیاں چھو گئی. امید ہے کہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم اصلی پاکستانی. صاحب یہ جو تصوف کے مختلف سلاسل ہیں، تصوف کے مختلف جو سلاسل ہیں، ان لوگوں کو، ان کے ساتھ جو متعلقین ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو تربیت ہے، کیریکٹر بلڈنگ ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. تو کیا یہ جو سلاسل ہیں انہوں نے اپنے کردار کو محدود کر لیا ان کے حوالے سے؟ سر آئی پی ٹی ڈیم ان میں ہے ہی کچھ نہیں، یہ خالی کوئی کھوکھا سازی ہیں. اب ظاہر ہے مطلب کچھ مال بھی تو ہونا چاہیے نا، مال ہے کوئی نہیں، بیچ میں دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سلاسل کو نہ تعلیم کی فکر ہے، نہ رجحان کی فکر ہے، عقیدتوں کی فکر ضرور ہے. اور عقیدت کبھی بھی میرا خیال کو نیچرل بلاک تو بنتے نہیں ہیں. ایک دوسرے کی مخالفت ہے، ایک سلسلہ کہے گا ہم اس سلسلے سے بڑھ کے ہیں، یعنی بین السلسلاتی کشمکش شروع ہے. اور اس کی وجہ سے کافی کشت و خون کے سلسلے بھی نکلتے ہیں. اور آج جہاں تک میں نے دیکھا ابھی تک بدقسمتی ہے، آئی کین ناٹ کال، ہو سکتا ہے میری اپنی ذاتی کوتاہی اور مجھے کوئی بندہ ملا نہ، مگر میں نے سلاسل میں کوئی صاحب نظر دیکھا ہی نہیں. اچھی بات. تو اس سے پھر انسٹیٹیوشن جو ہے تصوف کا وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا؟ تصوف کبھی بھی انسٹیٹیوشن ہے، جیسے مذہب کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، تصوف کا بھی کوئی نہیں. یہ تو نیات کی اسپیشلائزیشن ہے. اوبویسلی اس کو انسٹیٹیوشن کے لیے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی کوئی بھی نہیں ہوتا. صوفی وہ بندہ ہے جو نارملی جسے آپ سمجھتے ہو کہ جو خدا کے لیے اخلاص رکھتا ہے اور پوری ہمت سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر جو مجبور بھی ہے کچھ وجہ سے. اس میں ٹیچنگ بھی یہ ہے کہ شاید جو چیز مجھے اپنے طور پہ اپنی لمیٹیشنز آف مائنڈ کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی، میں اپنے سے بہتر کردار سے جا کے پوچھ لیتا ہوں. دیٹس آل بیسٹ. وہ کوئی بھی جو ان چیزوں پہ پورا جو انگریز بھی ہو سکتا ہے کسی اشکال پہ میں جمع ہوں، مجھے کسی غلط آدمی سے مل جائے. آپ نے سید حجویری کو دیکھا تو وہ فرماتے ہیں میرے دل پہ ایک ایسا انقباض تھا کہ میں ادھر ادھر بہت سے جگہوں پہ گیا، میرا انقباض حل نہیں ہوا. پھر جب میں ایک ایسے درویشوں کے گروہ سے ملا جو بالکل جالساز تھے اور کھانے پینے والے لوگ تھے، تو انہوں نے مجھ پہ ٹاؤنٹنگ کی اور میں جانتا تھا کہ میں اصلی ہوں اور یہ جھوٹے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو مجھ پہ دباؤ پڑا ملامت کا، اس سے میری گرہ کشا ہو گئی. تو یہ تو ہے کہ کبھی ہو سکتا کسی کافر سے آپ کے دل کی گرہ کشا ہو، کیونکہ وہ علم کی تلاش میں نہیں ہے، آپ ہیں. آپ ویسے یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رواج ہے تکفیر کر کے ہر کوئی اٹھتا ہے تو دوسرے کو کافر قرار دے دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ کیسے بتا جائے؟ بڑی بدقسمتی ہے سر. تکفیر تو میں اس وقت تک جائز نہیں سمجھتا جب تک آپ دو سوال کسی سے نہ کر لو. کیا خدا کو مانتے ہو؟ کیا خدا کے سوا بھی کسی کو مانتے ہو؟ کیا اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ اگر 3 سوالوں کا اس بات میں جواب ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو اس کا کفر کا فتویٰ ہے. قادیانی بھی کس کو مانتے ہیں؟ ہاں، مگر قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ امت جہاں اجماع ہو وہاں فرد کی رائے کم ہوتی ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ اجماع نہیں کیا ہوا ہے. اجماع جو ہے وہ اگر کسی طبقے یا قبیلے کو پوری امت کہ یہ ایک مجموعی دل ہے جو کسی کو خطرہ جانتا ہے، غلط جانتا ہے. ویسے بھی ان کو کافر ثابت کرنے کے لیے بڑا کام نہیں ہے. خوارج کی طرح ہے کہ بڑے عبادت گزار، بڑے متقی، بڑے عبادت گزار تھے، مگر اجماع جماعت مسلمین نے انہیں اپنے سے خارج کر دیا. اسی طرح یہ خوارج کی طرح کی ایک حد میں آتے ہیں کہ اجماع نے ان کو اپنے اندر سے خارج کیا کہ یہ مسلمان ہیں. اس
ذاتی طور پہ سر آپ کوئی گنجائش دیتے ہیں؟ جی ذاتی طور پہ آپ کوئی گنجائش دیتے ہیں؟ ذاتی طور پہ ان کو میں سب سے نالائق ترین اسکول سمجھتا ہوں کہ جن کا انتہائی لو انٹلیکچوئل لیول تھا اور جنہوں نے اپنا مجھے نہیں سمجھ آتی آنیسٹلی سوائے اس کے کہ اگر اغراض کے پابند لوگوں نے اسے اختیار کیا. آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ایکٹ آف وزڈم ان دیم. وزڈم تو بڑی دور کی بات ہے. وہ ایک نارمل جو ہوتی نا آئی تھنک یہ ایک قسم کا وہ کلاسیکل جو اسکالسٹک سا ہلکا پھلکا علم رکھنے والا اسکول تھا جس کو مذہب کے کسی اعلیٰ اغراض سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا اور جنہوں نے دنیاوی مراتب کے حصول پہ ساری اپنی عزت کا انحصار رکھا ہوا تھا. انگریز نے ان کو پرومپٹ کیا, عزت دی, ترقی دی, ان کے لوگوں کو انہوں نے آفیسز دیے اور رتبہ دیا. لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیاوی وجاہت مذہبی صحت کا ایک ثبوت ہو سکتی ہے, اس لیے کچھ لوگ مذہبی ہو گئے. صاحب اگر آپ کی لائف پہ نظر ڈالی جائے تو کیا آپ مطمئن ہیں اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو آر سکسیزفل مین؟ اور دوسری بات یہ ہے ہاؤ وڈ یو لائک ہسٹری ٹو ریممبر یو؟ اس قسم کی تو میری کوئی خواہش نہیں ہے. مجھے ایک خاتون محترم نے جو شاید ایک امبیسڈر کی خاتون خانہ نے انہوں نے کہا کہ کچھ لکھ جائیے گی رہتی دنیا تک نام رہے گا. تو مجھے دراصل بڑی تمسکرانہ سی ہنسی آئی تھی. میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ بینکو موجوداڑو میں ہڑپا میں کسی شاعر کا کلام یا کتاب نکلی ہے. بھائی مجھے کیا, آپ مرے جگ پر لو. when I have to leave this world I'm not interested in what will remain after. مگر سوائے وہ دل جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس قسم کی کسی خواہش سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میں حیران ہوں. بلکہ ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں سمجھتا تھا کہ کمیونسٹ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کہ یہ بڑے میٹر آف فیکٹ لوگ ہوتے ہیں. میں اس قسم کے انکار کو پسند کرتا ہوں جس قسم کا کمیونسٹ انکار کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں چلو یک طرفہ تو ہے نا یہ, جیسے میں ہوں میرے پاس خدا کے اعتبار کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو میں کمیونسٹ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ کم از کم ایک انکار پر مسلسل قائم تو اس میں بھی ثبات اور حوصلہ. تو میں نے ماؤ زیدونگ کی ایک کتاب پڑھی جس میں اس کے آخری کچھ جملے اس طرح تھے کہ یہ میری ساری جد و جہد جو ہے اس لیے ہے کہ 1000 سال کے بعد کوئی قوم اگر کوئی بندہ گزرا مجھے دیکھے گا تو وہ کہے گا اس نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے بہت بڑا کام کر گیا. یہ تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ یہ بیوقوف بھی رومانٹک نکلا ہے. میں اس کو رومانٹک ایفرٹ کہتا ہوں, پیچھے نام چھوڑ دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا. دس از کنٹینیوٹی آف اے ویری جسے کہتے ہیں ماربڈ رومانٹسزم ان مین. جس دنیا نے نہیں رہنا, جس بندوں نے نہیں رہنا, جن قبروں نے نہیں رہنا, جن مزاروں نے نہیں رہنا, جس زمین نے نہیں رہنا, اس پہ میں کیا نام نہیں چھوڑنے کی کوشش کروں. ہاں شاید تھوڑی بہت کوشش میں کر رہا ہوں کہ یار آگے تھوڑی سی فیسلٹی مل جائے, ٹریولنگ الاؤنس بھی ساتھ مل جائے, تو آگے جا کر کوئی اچھا سا مکان مل جائے, بس وہاں بھی ذرا گپ شپ ہوتی رہے. میرا اس دنیا سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. اور قائد اعظم جیسی کوئی خواہش ہے جی وہ جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ بیٹر دین یور جاب؟ Yes, this is, you know, I have done my job. I'm telling you. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق I think I have completed my basics. I have not done that job which God has written in my own head. And I don't know about this. But I have done that job which was supposed to be done by me. اور جوانی سے میں فلسفہ ترجیحات کا قائل ہوں اور میں نے اپنی اولین ترجیح کو ڈھونڈنے اور طلب کرنے میں اپنا کام پورا کرنا. اس سے مجھے تسلی ہے کہ میں نے کم از کم ایک کام پورا کر لیا کہ میں خدا کو اپنی زندگی کی ترجیح عمل مانتا ہوں. اب ہوتا ہے مینٹیننس کی بات. مینٹیننس کی بات میں آپ کو اس مادہ ضرور سنا دوں گا جو میں نے پہلے شب ہی اللہ سے کیا تھا ایسے کسی اضطراب کی حالت میں کہ میں نے کوشش کی تھی. میں نے کہا تھا اسے کہ جہاں تک اخلاص ہے میں آفر کروں گا, جہاں تک میری بہترین مینٹل صلاحیتیں میں آپ کا اعتراف کروں گا,
جہاں تک ممکن ہوا میں آپ کو پہچاننے کی جدوجہد کروں گا، مگر میں آپ کو مضبوطی کا دعوے دار ہوں. سو آئی ایم ناٹ لائک دوز پیپل جنہوں نے اتنی سخت محنتیں کی اور اتنا تشدد کیا اپنے اوپر اور سیلف کے اوپر بھی. ہم لوگ جس دنیا کے باسی ہیں، نہ ہم اکیلے ہو سکتے ہیں، نہ پہاڑوں پہ جا سکتے ہیں، نہ برف زاروں پر مشقتیں اٹھا سکتے ہیں، نہ صحراؤں کی حدت سے آ سکتے ہیں. رہنا اسی دنیا میں ہے، دیکھنا اسی دنیا کو ہے. I'll try to be as moderate as possible, but I can't promise you any strength of character. وہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاہدہ انومن رجسٹرڈ ہے اور ریکارڈڈ ہے، اور میرا خیال ہے ہم دونوں جانب سے اس کا مکمل احترام کریں. باقی جو فرسٹ کوشچن ہے اس پہ ابھی تک قائم ہوں. الحمدللہ آپ اللہ کی ذات کے بارے میں تب سے لے کر اب تک ایسا کوئی ایک پارٹیکل جو سے صاحبہ تک بھی شبہ کا میرے دل میں پیدا نہیں ہوا. میں بلکہ کلیم نہیں کرنا چاہتا، بٹ آئی تھنک آئی ایم ون آف دی گریٹسٹ believer and with truth of God, and I have the argument for that. یہ باقی رہا انسانی جو رسل و سائل، یہ ہے کہ میں مقدس کسی کو نہیں مان سکتا اور تقدس کو میں رہے طریق نہیں مان سکتا. میرا خیال یہ ہے کہ کمزوری ہی طریق شناخت. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا دیکھو صاحب، میں جب وہ سب کراٹے کو تھوڑا سا ایکسرسائز کر رہا تو ان کو تو ہارڈنیس از ناٹ دی روٹ، palpable softness with hardness is the root. سمجھے؟ softness is the root. آپ مسل کو اکڑا کے انہیں ہارڈ کر کے ایک مکہ تو سخت سا مار لو گے مگر باقی کاموں کے قابل نہیں چھوڑو گے. So you have to be flexible. So flexibility میں بعض اوقات آپ بیلنس کے ٹوٹنے کے قریب پہنچ جائیں. آپ نے لکڑی کا گڈا دیکھا؟ شروع میں آتے تھے وہ لوگ لے کے ایک تخت ایک اونچے سے پیڈسٹل کے اوپر لکڑی کا گڈا ادھر ادھر رول کرتا تھا تو کافی نیچے آ جاتا تھا، مگر پاؤں نہیں چھوڑتا تھا. I wish that people should stay moderate and flexible, مگر ان کے پاؤں اپنے مقام یقین سے اکھڑ جانے چاہیے. That's what my idea of faith is. کہ انسانوں کی خطا انہیں اللہ سے مایوس نہ کرے، کیونکہ سب سے بڑا جو احمقانہ طرز عمل ہمارا ہے، آپ اگر سوچو نا تو وہ تمام گناہ جانور کرتے ہیں جو انسانوں میں بڑے بدگمانہ سمجھے ہیں. وہ تمام آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تمام جنسی بدترین گناہ جو انسان سمجھتا ہے وہ شاید ایک کتوں میں اور بلیوں میں اور مرغیوں میں پائے جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. Why don't you mind them then? آپ کا کیا مطلب ہے جب ایک مرغے کو آپ اس کے بچوں کے درمیان بھی چھوڑ دیں، اس کی بیٹیوں کے درمیان بھی، ماؤں کے درمیان بھی چھوڑ دیتے ہو، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ they have the freedom and license to do anything they like. اسی طرح جانوروں میں آپ کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ یہ اس کا بیٹا تو نہیں ہے جس سے ہم اس کا بچہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. Because we know they know not. جو ہم سے اوپر بیٹھا ہوا ہے he knows we know not. تو ہم اپنی جتنا محرومی علم کے گلا گزاریں گے اتنا کرم اللہ کا تعلیم کی صورت میں آتا ہے. And when we consider we are perfect, we are knowledgeable, we know everything, we have finished the gateways of incoming knowledge, we are dead. تو میں چاہتا ہوں آپ زندہ رہو، سیکھنے پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے زندہ رہو. ایموشن کبھی بھی لانگ لیونگ نہیں ہوتا، دست ویسے بھی نہیں ہوتا. ہاں ایک ایموشن جس کی بنیاد، ایک چیز جس کی بنیاد ایموشن ہے. I want this should be my emotion. But when I go for it, خدا سے بڑا حقیقت پسند کوئی نہیں، ورنہ وہ دنیا کی اس باطل دنیا کو، اس مصنوعی دنیا کو جس کو سارے چیخ کے کہتے ہیں مذہب والے، تصوف والے، وہ یہ نہیں کہتا، کہتا سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میں نے اس کو باطل تخلیق نہیں کیا.
इसी से हकायक का पैटर्न निकलता है, इसी से मॉर्बिड रोमांटिसिज्म निकलता है, इसी से इमोशनल डाइवर्शन निकलते हैं। ज़मीनी से हमने अल्लाह को एक इंतहा दर्जे का आला तरीन अक्ल फहम के स्टैंडर्ड को उसमें कुछ उसकी एंट्री चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये ठीक है कोई खुदा की तरह नहीं हो सकता, मगर खुदा चाहता कि कुछ ना कुछ हम उसकी तरह हो। एक तरफ आप कहते हैं कि एक्सरसाइज अस्मा को नहीं होना चाहिए, पिछले 8 साल में पूछता रहा उस वक्त, आप मुझे वाज़े तो आपने नहीं कहा लेकिन बिलाल के क्वेश्चन पे ख़ास तौर पे तो आप ये हमेशा फरमाते हैं ठीक है 2-3 ऑप्शंस के, किसी को तजस्सुस होता है इसलिए बात करते हैं, कोई इसे समझते हैं तो बात करते हैं, कोई कुछ समझते हैं कि हम जान गए हैं तो बात करते हैं, कभी आपने मना नहीं किया 1 साल पहले तक। मेरे रुझान में ना तो किसी कुव्वत का हुसूल था न किसी स्पेशलिटी का। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो शायद बड़ी पर्सनल सी है कि शुरू में मैंने अकल्ट को बड़ा अच्छा पढ़ा, सारा अकल्ट पढ़ा। अकल्ट नॉलेजेस में मेरा शहर भी है और उसमें ये भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, लामाइज्म भी है, शामनिज्म भी है और करीबन तमाम वो हैरान कुन उलूम जो लोगों के लिए बड़ी हैरत का, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी है। तो सबको मैं बड़ी मेहनत से पढ़ने की कोशिश करता रहा, मगर एक चीज़ बड़ी डिससेटिस्फैक्ट्री थी इन तमाम उलूम में। एक तो इसके लिए किसी न किसी चीज़ का आसरा चाहिए, लेकिन आपको कुछ भी करना है तो कुछ दूसरी चीज़ों को मिक्स करके करना होता है, कुछ आसरा चाहिए। सेकेंडली एक लॉ जो था बरतना बड़ा ज़रूरी था, जिसका लॉ ऑफ विलिंग सस्पेंशन और डिसबिलीफ जिसे कहा जाता है कि आपको कुछ न कुछ बिलीफ सस्पेंड करना पड़ता था। जब तक आप क्रिटिकल एतबार सस्पेंड न करते आपको इन पे एतबार नहीं आता था। तो मैंने अकल्ट को बड़े गौर से देखा कि असल में इनमें सच्चाई बहुत महदूद है, पार्सल है, टेम्परेरी है। ये हो सकता है कि 10 में से 2 बंदे पामिश के पास जाएं, 2 कहें यार मेरे बारे में तो उसने ठीक कहा, मगर फिर चेक करेंगे तो उनके बारे में भी उसने ठीक नहीं कहा होता। क्योंकि ख्वाहिश होती है, अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊं और वो कह जी आप बाहर चले जाओगे, तो मैं एकदम उस बात पे यकीन कर लेता हूँ जो मेरी मर्जी के मुताबिक, तो मैं वहाँ सस्पेंड करता हूँ डिसबिलीव में। उसे ये नहीं कहता यार तुझे कैसे पता है कैसे जाऊँगा, क्यों जाऊँगा, मेरे तो कोई असबाब नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मगर इनमें पार्शल हुदूद को देखते हुए मुझे ऐसी सच्चाई की तलाश ज़रूर थी कि जिसमें मीडियम ख़त्म हो, जिसमें कोई चीज़ शामिल ना हो, यानी कोई आसरा ना हो, कोई ऐसी सच्चाई कि जी मैं if I am a little different from others then I should be a little different from others, कि मैं इस चीज़ पे ना आसरा रखूं कि मैंने कोई हिसाब किताब करना है, ये करना वो करना। I should be directly informed about whatever the information is. Number 2, it should be very true and very certain. Secondly, यानी उसमें मैंने एक अमकान गलती का रखा, वो मेरी अपनी गलती कि मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में मैं गलती कर सकता हूँ, मेरी अपनी को मिक्स अप हो, बाज़ इमोशंस की वजह से इल्म गलत ना हो, उस्ताद गलत हो सकता। इन ऑल दी नॉलेजेस अब एक बड़ा पर्सनल रूल जो मैंने निकाला कि बाकी तमाम इल्म जो हैं जो इस किस्म के इंसान से जूनियर हैं, आपकी विजडम उन्हें रंग देती है, आपकी जो फिरासत है उन उलूम को हकीकत तर्जुमा देती है जो असल में नहीं है। उसकी मिसाल आपको बताऊं, since I used to exercise a lot of knowledge, तो एक दफ़ा एक मौलवी साहब मेरे पास आ गए, तो मैंने उनके सरापे में नजर डाली, इधर पिस्तौल लगा हुआ था, that was नारकाम, ऊपर से पगड़ी बनी हुई थी। तो मुझे कहने लगे जी हम बड़ी दूर से आए हैं और बड़ा ही नाम आपका सुना है, तो आप हमारे बारे में कुछ बताएं। तो मैंने उसे कहा कि तुमने अगवा किया है, पुलिस तुम्हारे पीछे है, तुम डरते फिरते हो। वो झुका, उसने झुक के मेरे पाँव लिए, कहते जी जैसा सुना था वैसे पाया, अब ये बताएं किसका अगवा किया। मैंने कहा तुमने एक लड़का अगवा किया। उसके बाद समझो कि जी सारी रेजिस्टेंस खत्म हो।
اب اگر سچ پوچھو تو اس میں ہاتھ کی لکیر کا اتنا دخل نہیں تھا. ہاتھ کی لکیر صرف بتا رہی تھی کہ مینٹلی یہ رومانٹک اور ماربڈ ہے، بس وہ ڈپریشن میں جا رہی تھی بڑی گہری، بس اتنا تھا. باقی اس کے سراپے کا دخل تھا. میں نے دیکھا کہ مولوی نے بندوق باندھی ہوئی ہے، پستول لگی ہوئی ہے، اوپر سے یہ لگتا بھی تیز اور شرارتی سا ہے. تو میں نے سنا دیا کہ بھائی تم نے اغوا کیا. جب میں نے اغوا کیا تو ٹھیک نکلی بات، مخالفت بھی ظاہر اغوا کے ساتھ ہوگی بات کر رہی تھا. پھر اس نے پوچھا کس کا اغوا؟ میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہے، اگر لڑکی کا اغوا ہوتا تو پوچھنے کی کیا بات تھی، ضرور اس نے لڑکا اغوا. تو میں نے وہ کہا، وہ بھی 100% صحیح نکلا. تو میں بعد میں یہ سوچا، میں نے یہ سوچا کہ دیکھو جی اس میں علم کتنا تھا اور فراست کتنی عمر میں حالی اس وقت میں 19-20 کا ہوں گا. تو یہ ساری باتوں سے مجھے، چونکہ میں ان کی نوعیت کو جان گیا تھا، عقل کی ساری نوعیت کو سارا، کہ موسٹ پرابلی یہ علوم اتنے نہیں ہوتے جتنے انسان کی عقل ان میں ایڈ کرتی. مگر مجھے ایسا علم نہیں چاہیے تھا، مجھے ایسا علم چاہیے تھا جو سچائی میں تو بالکل پرفیکٹ ہو، جہاں میں غلطی تو اس پہ آیا نا. جب میں اسماء پہ آیا تو اس کے جب حیران کن میں نے دیکھے اثرات اور ان میں اتنا بڑا لنکیج دیکھا تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرا علم بڑا کم ہے. اس کی وجہ آپ دیکھو کیا ہے کہ شطرنج میں کتنے مورے ہوتے ہیں، مومنٹس کتنے، مور دین اے بلین. اسماء بالکل شطرنج کے موروں کی طرح ہوتے ہیں. اب ایک آدمی کے 1 بلین سے زیادہ امکانات کا سوچنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور آنے واحد میں یہ بھی نہیں کہ زیادہ. بائی پریکٹس یو کین اونلی وہ نو ون تھنگ کہ لوگ محدود ہیں، اپنی خواہش اور ڈیزائر میں محدود ہیں. اب آپ دیکھو میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں جس کا کوئی تعلق جو ہے، کم از کم اس کا تعلق آپ کے فراست سے ہے، اور فراست ہی رول ادا کرتی ہے. ایک پی ایچ ڈی آج رکھتے ہیں جی امریکہ سے، جو پچھلے مہینے وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آئی ڈونٹ بلیو یو نو آل دیز تھنگس. میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، میں امریکہ سے ہی واز کنسلٹڈ ان سائیکالوجی. اس کے مجھے نہیں یقین آتا تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں پوچھنے آیا ہوں کہ کیا شاید. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ تو کسی اب نارمل سچویشن کے تحت یہ ممکن ہے، نارمل سے میں یہ ممکن ہے. تو میں نے کہا یار ابھی ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے چیک کر لے، میں تجھے چیک کر لوں، نارمل کون ہے، اب نارمل کون ہے. If you could point out an abnormality in me, I'll be very, very happy. میں خود تانگ ہوں یار کہ یہ abnormal ہی نہ ہوا کہ کوئی تو اب بیٹھ جاتے ہیں. So we had a half an hour's talk. Half an hour کے بعد وہ ہنسنے لگا، کہتا I'm sorry to say I don't see anything abnormal. تو پھر میں نے کہا I see an abnormal. وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا یار دیکھو تم نے پی ایچ ڈی کی ہے نا سائیکالوجی میں، امریکہ میں ایک ہاسپٹل میں تم کنسلٹنٹ ہو. ایز اے رول، ایز اے نارمل، ایز اے ریگولر نارمیلٹی آئی شوڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ تم اس پہ مزید ریسرچ کرو گے، تم مزید محنت کرو گے، تم کوئی کتاب چھوڑ جاؤ گے، تم مسلمان ہو تھوڑی سی مل کر کے کوئی نیا رول ڈسکور کر لو گے بیہیویئرزم کا، کانڈکٹ کا، سائیکالوجی میں، جس سے تمہاری عزت ہوگی، میری عزت ہوگی، امت مسلمہ کے ایک سائنسدان کی طرح تمہاری بہت عزت ہوگی. میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا بجائے اس کے کہ تم ادھر جاتے، تم سیاست جیسی خرافات میں گھسنے کا ارادہ رکھتے ہو، تم لیڈر بننے کے لیے پاکستان آ گئے. So he said, how you know this? How do you know this? میں کہا I know this. تو اس نے کہا دس از ٹرو، میں تو عمران خان سے ملنے آیا ہوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس علم میں کوئی کمی نہیں، بٹ آئی کین میک مسٹیک.
سر میرا جو سوال تھا وہ نہیں ہوا. سوال وہی ہے نا، میں بتا رہا ہوں اس کی پاسبلٹیز یہ ہیں، امکانات یہ ہیں اتنے زیادہ. میں یہ سوچ رہا ہوں یار تم میں سے کون ہے جو اتنے امکانات کے لیے، یہ ابتدائی زندگی کا ہوتا ہے. اب باقی ساری زندگی گزار دو پڑھنے. آئی کنسیڈر یو ایز اے somebody who reads and studies. مگر کیا کچا پکے نتائج پہ پہنچنے کے بعد ایک ڈیسیشن دینا، آدھی دنیا آپ کو غلط کہے اس کے بعد آپ کو سچ بول دیں، کیا یہ وائز ہیں؟ Why not wait for a time when you can speak the right thing and you should speak the right thing. میں یہ کہتا ہوں. بات تو صحیح ہے لیکن پھر بھی معیار تو ہمارے سامنے نہیں ہے، معیار ہیڈن ہے. کس وقت ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم فیصلہ کر سکیں اب ہم Well, unless and until you keep on asking the qualifications. آپ کو بہت ساری اسماء ملتی ہیں، فرض کرو آپ ہم سے کہتے ہو یا بات سنتے جی آپ پوچھتے ہو کہ اس کا کیا ماخذ ہے، تو میں آپ کو ماخذ بتاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں یار یہاں سے استنباط کیا ہے، یہ ہوتا ہے. سب سے بڑا ماخذ قرآن ہے. میں دیکھتا ہوں یار قرآن نے اس لفظ کو اتنے معنوں میں استعمال کیا ہے اور اچھے معنوں میں، اور اس جگہ قرآن نے اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا یا دشواریوں کے لیے، تو میں کم از کم سب سے پہلے وہ اسماء علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس اسم کو کس حال میں اللہ نے استعمال کیا، کس کیفیت کے لیے استعمال کیا. اس کے بعد میں اسے جنرالٹی پہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتا ہوں. ہر انڈیویجول کی شکل و صورت سے لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ایٹیچیوڈس کو سنبھالتا ہوں. سب سے بڑی بات ہے ایک اور رویے پہ یقین رکھنا. تمام لوگ جو ہیں ڈرائنگ روم کلچر کا مظاہرہ کرتے ہیں. دے شو یو واٹ دے آر ناٹ. یو ہیو ٹو لک فار این آڈ چانس ویئر ہی بیہیوڈ ایز ہی ڈز. سر ایک جو وہ ایک ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، جبکہ اب قرب قیامت ہی ہے. اس میں ابھی ایک ایسے علم کا خدا جو ہے اس کو ایگزبٹ کر رہا ہے جس کا کہ پیچھے کئی برسوں تک اس کا یار اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں ان سے بہت زیادہ ڈائگریشن واقع ہوئی ہے. بیچ میں بڑے انسانی ذہن نے بڑے کمالات حاصل کیے، گریکس نے، رومنس نے، الیگزینڈرینس نے، قوم ہنود و یہود نے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، سائنٹیفک ریسرچ سے شروع ہوئی. تو انسان کا ذہن ہے کیوریس، تو وہ ان سے متاثر ہونا شروع ہوا، لاجک سے، منطق سے، فلسفہ سے، حکمت سے، سائنس سے، یہ سارا متاثر ہونا شروع ہوا. تو اس کے نئے انکشافات نے اس کو موقع نہیں دیا کہ قرآن کو ساتھ لے کے چلے، وہ پیچھے رہ گئے. حتیٰ کہ جو اس وقت بڑے بڑے نام ہیں جو فلسفہ اور علم میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانی سی ہوتی ہے کہ why did they consider Quran as the last word of wisdom and knowledge. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے شواہد قرآن کی کچھ آیات کے خلاف ہیں اور انہوں نے ان شواہد کا دفاع کیا ہے قرآن پر، اور اس لیے اپنی ایکسپلینیشنز کو انورٹڈلی اوائڈ کر گئے. یعنی مطلب کچھ اور بنتے تھے، انہوں نے اس کے کچھ اور نکالنے شروع کی، جس کی وجہ سے ہم تک جو قرآن کی تفاسیر پہنچے ہیں ان میں کوئی لاجیکل سیکوینس نہیں ہے بلکہ ڈیفینسیبل ساری آیات ہیں. اب جو میں پڑھ رہا ہوں ایک آزاد مسلمان کی حیثیت سے تو مجھے تو حیرت ہوتی کہ دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں ہے یا دنیا میں کوئی ایسا دانشور نہیں ہے جسے میں کہوں کہ وہ قرآن پہ اعتراض تو بڑی دور کی بات ہے. ابھی تو دنیا جو ہے قرآن کی کچھ آیات کے ان کھلنے کی منتظر ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ کے زمانوں میں کھلیں گی. ایک بڑی سادہ سی بات تھی، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ انسان جو ہے اول کائنات کی بات کرتا ہے، آخر کائنات کی بات کرتا ہے. انسان اول حیات کی بات کرتا ہے، آخر حیات کی بات کرتا ہے. اللہ جو ہے ابتدا دنیا کی بات کرتا ہے، انتہا دنیا کی بات کرتا ہے. پہلے دن کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، آخری دن کی تباہی کا ذکر کرتا ہے. الا یعلم ما خلق، کیا بیچ میں وہ بے خبر ہوگا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھو یہ سب سے بڑی حیرت جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب سے بڑی حماقت مسلمان کی یہ ہے کہ خدا ان سے کم جانتا ہے. آپ کہو نہ کہو، آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ بیچ والے یاد اس وقت جو امریکہ میں ریسرچز ہو رہی ہے اللہ کو اس کا نہیں پتا، یا خیال ہے کہ یہ ناسا بہت پروگریس کر گیا اللہ ذرا پیچھے رہ گیا، یا یہ خیال کہ یہ رشن جو ہے انہوں نے کمیونزم کا فلسفہ دے کر کمال کر دیا اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا.
یا میں یہ کہوں کہ جناب اپنے اس وقت میں اس وقت اس عالم میں ہوں کہ میں دین کو ذرا بہتر انٹرپریٹ کر سکوں، اللہ نے کم کیا. یہ عجیب و غریب قسم کا دعوی. اب برے صغیر میں دیکھو ہر آدمی اٹھ کے تو اپنا دانا روزگار ہے، امیر جماعت ہے، اس جماعت کا اس جماعت کا، انہوں نے اپنے طور پہ کچھ ڈھنگ دے دیے ہیں علمی طور پہ. ریجنٹلی ان میں سے کچھ واپس آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. وہ واپس آتے ہیں ریجنٹلی کہتے ہیں کہ جو ابتدائی فارم آف ریلیجن ہے ہم اس پہ قائم ہیں. کچھ لوگ انتہائی فارم آف ریلیجن کے قائل نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے آگے دین جاتا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ اسے آؤٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں، پوری دین کو آؤٹ آف ڈیٹ. کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کو آگے چلانے کے لیے بے سود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دین اب اس زمانے میں محض ایک عقیدے کے طور پہ رکھا جا سکتا ہے، پریکٹیکل لائف کے طور پہ رکھا جا سکتا ہے. تو اتنے زیادہ دین پر اشتباہ کے پہلو بلڈ ہو گئے ہیں اللہ کے دین میں. سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ باہر والوں کے نہیں، مسلمانوں کے فیض کا حصہ ہے. اس میں اب میں اپنے آپ کو بڑا فضول سا سمجھتا ہوں ان کے نزدیک. تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنی خوبصورت، اتنی واضح کتاب، اتنا شاندار علم، اتنا پروگریسو نالج، اتنی انتہا کی اپروچز. I'm not crazy about telling you that I read so much of the قرآن. اور میں سے یہ کہتا ہوں یار ایک نارمل آدمی کو نارمل ترجمے سے جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے وہ بھی آج سے 100 برس پرانا بھی ہو جائے دنیا اس سے بھی ایڈوانس ہے، اور تمام سائنسز سے ایڈوانس. ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیکھو ابھی بھی تک آپ کا اعتقاد یہ کہتا ہے. اور دیکھو نا دو ایک صورتوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ہم لوگ ابھی تک ایک کائنات کی ابتدا میں بیٹھے ہوئے سکڑ رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے ہمیں، کائنات بڑی ٹھنڈی ہے، داخلے کی اجازت کوئی نہیں ہے، نت نئے قانون نکلے، بلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹار ہمارے ارد گرد ہمارے آسیب پہ چھائے ہوئے ہیں. اس میں ہماری معمولی سی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تارے پوری بھی زندگی گزر جائے تو ہم نے اس کائنات سے کچھ بھی نہیں حاصل کرنا، کچھ بھی نہیں. یہ ایک کائنات ہے، اور قرآن میں وہ کہہ رہا ہے ایسی تو 7 زمینیں ہیں، 7 کائنات ہیں. تو پھر آپ اس عظمت اور اپنی حقارت کو کہاں ایڈجسٹ کرو؟ سیکنڈلی وہ آج بھی کہہ رہا ہے، اٹھاؤ قرآن آپ کو کہ یہ تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں، یہ تو چل رہے ہیں. بھئی اتمر ہمارا صحاب سرمائی بادلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ، سائنس ثابت کر چکی ہے کہ پہاڑ چل رہے ہیں یا پہاڑ بھاگ رہے ہیں، مگر آپ اپنی زندگیوں میں ذرا جا کے سروے لے جانا اور ان سے پوچھنا کہ بتاؤ ہاں پہاڑ کھڑے ہیں چل رہے ہیں، تو آپ کو 100% کا جواب ملے گا کھڑے ہیں. 100% یہ کہیں گے کھڑے ہیں. اب بتاؤ جو آج کا آدمی ہے اس کے نزدیک جب یہ آیت پڑھو گے نا کہ ہے تمہار ہمارے صاحب، تو کہیں گے اس کا مطلب ہے قیامت کے دن چلیں گے. آپ تفاصیر اٹھا کے دیں. ابھی اس عقل کو آدمی کہاں لے گیا؟ This is sheer non-adjustable understanding of the Musliman with the ayah of Quran. ان کو دیکھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ شاید اگلے زمانوں میں قرآن واقعی اٹھا لیا جائے. اس میں یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ علماء دین جو ہیں اور دین کے ساتھ جو اٹیچڈ لوگ ہیں ان کا حکمرانوں کے قریب جانا یا قریب رہنا یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر حکمرانوں کو کون بتائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا؟ سروردیہ شیوخ نے گنجائش نکالی تھی تصوف میں بھی، وہ بادشاہوں کے ساتھ بھی رہتے تھے. بادشاہوں میں بھی فرق ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی تھوڑے بہت عباد الگزار نیک لوگ ہوں جو علم کو پسند کرتے ہوں یا عالمانہ بات سے سنتے ہوں یا ان کو بھی شوق ہو حصول علم کا، تو ان کے ساتھ تو شاید انٹریکشن اتنا برا نہیں ہے. مگر عموماً جو ہے علم کی رسوائی ہوتی ہے اس میچ میں، اور بہتر یہ ہے کہ صاحبان علم کو دور ہی رہنا چاہیے. بلکہ اصولاً ہے، فار ایگزامپل آج کا ایک کوئی نواز شریف ہے یا کوئی گیلانی صاحب ہے، تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے سے پولیٹیکل مظاہرے کے لیے ان گلیوں میں بھی گھس جاتے ہیں یا کوئی نہیں گھستا. اگر کسی قوالیہ کی بھینس مر گئی ہے تو فاتحہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور اگر اوپر یا کسی آدمی کی چھت گر پڑی ہے تو جناب چیف منسٹر پہنچے ہوئے ہوں گے وہاں پر. تو آخر ان کو سوچنا یہ ہے کہ وہ سارے کام تو اس لیے کرتے ہیں کہ ذاتی اشتہا کے لیے، بے جا کے لیے،
پولیٹیکل اثرات کے لیے، یا میکسیمم بینیفٹ دے دو کہ چلو جی اپنے آپ کو اچھا حکمران ثابت کرنے کے لیے، تو اہل علم کے پاس جانے میں ان کی کون سی گمراہی کا احساس پیدا ہوگا؟ اصولاً تو چاہیے کہ وہ زیادہ انکسار کے ساتھ اہل علم کے پاس جائیں، اگر نہیں جاتے تو وہ جانے، مگر پھر اہل علم کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ ہمارے پاس نہیں ہوتے اس لیے ہم ان کے پاس چلے جائیں علم سکھا دیں۔ میرا تو خیال ہے کسی طالب کسی صاحب اقتدار کا انتظار کرنا اہل علم کے لیے زہر قاتل ہے۔